قابل احترام و عزت سامعین محترم، دعا ہے خداوند عالم تھوڑا میرا بڑھنا اس جگہ تے اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں خداوند عالم اس لمحے نو تھوڑے میرے واسطے آخرت دا زادے راہ قرار فرمائے۔ امام بارگاہ ہے، بارگاہ حسینی ہے، اور امام حسین علیہ السلام دے حبدار تشریف فرما ہیں۔ میرے محترم سامعین، لفظ دو ان، ایک ہے امام بارگاہ جس وچ الحمدللہ مومنین کرام حبداران آل محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام دے چاہن علی تشریف فرما ہیں۔ اپنا ذہن لے ونیے تھوڑا جیاں 1400 سال پچھے، اپنی عقیدت نو بھی لے جاویے، اپنے ذہن نو بھی لے جاویے، اپنی روحانیت نو بھی لے جاویے۔ ایک ہے امام دی بارگاہ، زمانہ پریشان ہے، یورپ تسلیم کر گیا، آج دی سائنس بھی من گئی جو 1400 سال پہلے عرب دیاں سنگلاخ چٹانچ اللہ دی دھرتی دا ایک ایسا معلم ایسا گزرا جڑا اتنا بڑا عالم آئی جس دے شاگردان دی تعداد ہی 4000، اور علاقہ ایک نہیں میرے محترم، کوئی آئی ہند دا، کوئی آئی سندھ دا، کوئی ہے روم دا، کوئی ہے یمن دا، کوئی ہے افریقہ دا۔ استاد اتنا بڑا عالم آئی، محفل اتنی پاکیزہ آئی، امام دی بارگاہ اتنی عظیم آئی، جو پڑھان والے نو جس نے جیڑی زبان اچھی آکھے اس نے پڑھانا شروع کر دیتا۔ کمال ہے میرے محترم، اے امام بارگاہ بھی امام کی بارگاہ کی سنت ہے۔ اور میرے محترم سامعین، میں جوانہ نو دعوت دیندہ رہنا، اللہ نے توانو میں نو 14 ہادی عطا فرمائے، اتنے عظیم ہادی قسم بخدا جو کائنات چنہ دی مثال کوئی نہیں۔ خالق نے توانو میں نو 14 رہبر عطا فرمائے، 14 نو منن والے دا حق بن دے، 14 دی نہیں کم از کم 14 چو ایک دی مکمل سیرت پڑھے۔ آج دے جوان کو اگر کوئی سوال کرے تینو اللہ 14 ہادی عطا کیتن، 14 دا حبداریں، کہیں ایک دی مکمل زندگی دسا سکتے ہیں؟ میرے محترم سامعین، اگر جواب نفی چوے تو مقامی افسوس ہے۔ میں آدھا رہنا 14 نل محبت کر کے کسی ایک معصوم نل نویکلا پیار بنا، اور پیار دا تقاضے اس معصوم دی زندگی دیا ساریاں کتاباں خرید کے پڑھنا شروع کر۔ میں مثال عرض کرا، کسی بندے دی محبت بن گئی 8ویں ہادی نل امام رضا علیہ السلام نل، او سالانہ امام علیہ السلام دا یوم میلاد مزود بھی منیندہ، یوم شہادت بھی منیندہ، کوشش کر کے امام علیہ السلام دی بارگاہ اقدس زیارت بھی بن کریندہ۔ ایک کم تھی اس دی محبت ہے، اگر اس کو پوچھیا جائے 8ویں نال یہ نویکلا پیار ہے، کوئی 8ویں مولا دے 6 فرمان سنا سکتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے؟ ایک معصوم نال خصوصی پیار بنا کے انہاں دی ساری زندگی پڑھن دا فائدہ کیا ہو سی؟ قسم بخدا این محسوس ہو سی ایک نو نہیں پڑھ رہا، میری ملاقات 14 نال ہو گئی۔ اور پھر بروز محشر امام علیہ السلام دے خصوصی چاہن والا بندے دنیا داراں دے مرید بنے پھر دے، بندے خطا کاراں دے تابدار بنے پھر دے۔ اللہ نے توانو میں نو اتنی عظیم سعادت عطا کی تھی جنہاں نو اسا منی ہے وہ معصومن، اور حیرانگی ہوندی ہے میرے محترم سامعین، بعض دفعہ انہاں جملہ تے بھئی انہاں نو سوچنا نہیں چاہیدہ، سوچتے او ڈرا ہویا مرید پابندی لیندے جدے پیرج کوئی عیب نظر آوے۔ الحمدللہ جڑے دلیر مومنہ نو بول پے، باقی پریشان بیٹھے، پریشان احباب اللہ نے تھانو بے مثال ہادی عطا فرمائے۔ آؤ تھوڑا جیاں میں اپنے پہلے امام امیر المومنین علیہ السلام دی اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرجم ساری مبارک طیب زندگی دا خلاصہ دسینا۔ بھائی رکن یمانی
13 رجب المرجب مادر علی امیر المؤمنین. توجہ ہے جی. بطن کعبہ، جوف کعبہ، مرکز کعبہ، سنٹر کعبہ، بی بی دی پاک جھولی، علی امیر المؤمنین علیہ السلام. پہلا سفر میرے مولا دی ظاہری حیات طیبہ دا اس جوف کعبہ تو لے کے دست رسالت دے آندے تائیں، دست رسالت تو لے کے قرآن پڑھ دیا تائیں، قرآن پڑھن تو لے کے لعاب رسول گھٹی بن دا تائیں، لعاب رسول تو لے کے دعوت ذل عشیرہ تائیں، دعوت ذل عشیرہ تو لے کے سرکار دو عالم دا ناصر مددگار بڑھن تائیں، میدان احد، خندق، بدر، خیبر، مرحب قاتل، مرحب انتر نو قاتل کریں تائیں، مسند خلافت سنبھال دیا تائیں، مسند تو لے کے 19 رمضان مسجد کوفہ دی چھاتی کھلو کے آخری اذان تو لے کے ضربت تائیں، ضربت تو لے کے فز و رب الکعبہ دے نعرے تائیں، نعرے تو لے کے عرض غربی نجف تدفین تائیں. کوئی بیلا ایو جیاں دسا جس سے تیرا پیر کمزور نظر آیا ہو. الحمدللہ. جڑے خوش ہو گئے اللہ تھنو علی دے صدقے خوشی عطا فرمائے، جڑے پریشان ہو خدا معرفت علی نصیب کرے. بھائی جان سوچتی ہو ڈر رہا ہو یا مرید پابندی لیندے جی دا پیر کہ ٹھگی کیتی ہو تو زمانے نو دعوت دے. اور آج بسم اللہ جی زمانہ ویکھنا چاہندے تشیع دا خوبصورت دیاں چہرہ. آج موقع الحمدللہ میڈیا دا دورے اور لوگ تشیع شیعت ویکھنا چاہندے ہیں، سننا چاہندے ہیں. یہ تھوڑی میری کمزوری ہو سی جو اسی کوئی اس ممبر تے کوئی کمزوری پیش کی تھی. کمزوری مذہب دا تعارف نہیں. قسم بخدا ہادی اتنے عظیم چوک کھلو کے نہ لے سار جھکدا نہیں، سر فخر نال بلند ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یا علی علیہ السلام. اچھا لفظ میرا یاد ہے میرے محترم سامین بھئی وہ امام دی بارگاہ جس نو زمانہ تسلیم کر گیا. 10 راتاں میرے آقا دی رات دی محفلچ تھوڑا میرا ایک مومن بھائی جناب مفضل آندے رہے. جناب مفضل میں یاد رہنا بھئی گران دا بھکھ دا ہویا دارا ہوئے نا بندے جا کے باندے جا کے بسائیں کوئی ملکی حالات، کوئی آڑت دا بھاؤ، کوئی فصلوں دا ریٹ، کوئی ملک دی نمی تازی، کوئی گران دی، کوئی شہر دی، کوئی محلے دی. میرے محترم سامین جعفر صادق دی کول 10 راتاں علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد جناب مفضل آ کے بیٹھا تو مولا نے یہ جیاں گلاں ارشاد فرمائیاں، فرمائے لکھ لے محفوظ کر لے تو اے میرے شیعہ تائیں پہنچنیاں چاہی دیاں. میں یاد رہنا گران دے بھک دے ہوئے دارچ نبہ جعفر صادق دی محفلے جا کے وہ کتاب بن گئی میرے محترم سامین جس نے آئی دی ڈاکٹری یورپ اور سائنس تسلیم کر گئے 1400 سال پہلے. تشریح الاجسام اناٹومی بیان کرن والا کتنا بڑا عالم ہے. نہ ظاہری طور تے ای سی جی، نہ میرے محترم الٹرا ساؤنڈ، نہ ایکس رے، نہ ای سی جی، نہ سی ٹی سکین، نہ ٹیسٹ، نہ لیبارٹری. جو بات بھی کرتا ہے حقیقت کرتا ہے. امام دی بارگاہ اور امام بارگاہ ایک فکر ہے. عزیبی امام بارگاہ چ بیٹھے ہیں یعنی اس بارگاہ کی یاد میں جو عمارت بنائی جائے اسے امام بارگاہ کہتے ہیں. اس امام دی بارگاہ کیوں ہوندہ رہا. اللہ اکبر. اگر ذہن اتھے پہنچ جائے نا میرے محترم پھر امام بارگاہ دی تعمیر دا مقصد بھی ذہنی چاہ جیسی. امام دی بارگاہ یعنی معصوم تشریف فرمائیں مولا دے چاہن علی، مولا دے شیعہ، مولا دے مومن، مولا دے حبدار، مولا نو سامنے ویکھن علی. آج دیتے 1400 سال فاصلے میرے محترم سامنے بہ کے معصوم دا دیدار کرن والا اس محفل کے کچھ ہوندہ ریا. میرے محترم سامین اتھے پڑھیا جا گیا قرآن کریم دی تفسیر، مناقب اہل بیت، اللہ دا دین،
رسول اعظم دی شریعت، پاک نانے دی سنت، اپنا تعارف، مذہب اہل بیت، کمال ہے۔ آج سائنسدان مندن بھئی یار کمال ہے، جس نے بھی جعفر صادق علیہ السلام کو آسمان اور ستاریاں دا سوال کیتا، اس نے زمین تے بہ کے اینج لگدا ہاں آسمان دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علیہ السلام۔ میرے مولا نے پوچھا مفضل اے دسا، کمال و کتاب ہے، ہر بندہ پڑھے، ہر جوان پڑھے، توحید مفضل، تاکہ بندہ شیعہ کو مذہب دے بارے سوال کرے تو سر جھوکنا نہیں چاہیے۔ یہ میں ہاتھی خالق نے عظیم عطا کی تن منن والے بھی سر بلند کر کے جیون، کوئی کمزوری نہیں تھوڑے میرے مذہب، الحمدللہ قرآن و حدیث اور مکتب اہل بیت ہے، مکتب رسول ہے۔ میرے مولا نے فرمایا مفضل دسا کہ بچہ جدہ پیدا ہوندہ ایدی عقل پختہ کیوں نہیں ہوندی، کم عقل کیوں ہوندہ؟ اس وقت مولا میں نہیں جاندہ۔ اللہ اکبر، یعنی امام دی بارگاہ کے کیسا علم بیان ہو رہی ہے جی۔ آج اگر ساڑھی امام بارگاہ بھی معصوم دی سیرت، معصوم دا علم، معصوم دی حدیث، قرآن دی تفسیر بیان ہو رہی ہے تو میرے محترم سامعین سنو خداوند عالم دا شکر ادا کرنا چاہیے جو اسی صرف امام بارگاہ نہیں بیٹھے، امام دی بارگاہ بھی بیٹھے ہیں۔ بچہ کم عقل کیوں ہوندے؟ اس کے مولا میں نہیں جاندہ۔ میرے مولا نے فرمایا اگر وہ دی عقل پختہ ہوندی، سادہ جائیں لفظیں چگر سیانا نیانا ہوندہ تو اس نال پیار کسے نہیں کرنا۔ بندے آکھنا جی سیانا نیانے بھوک لگی تو دس لیا کر، پیاس لگی تو مانگ لیا کر، کوئی تکلیف ہو بھی تو آپ دسیا کر۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں، محبت دا تقاضا ہے، خالق اس دے والدین دے دل وچ محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک بچہ بچگانا حرکتاں اور عادتاں نہ کرے۔ اس دی توتلی زبان، اس دے خوبصورت جے انداز ماں باپ نو بلانا پکارنا، اور حکم ہے بچہ جدہ بولن قابل ہوئے نا تے مومن والدین ہون، ماں بھی مومنہ باپ بھی مومن۔ بچہ پہلی مرتبہ بولیا، فرمائے بچے نو گانے دے بول تو بدبخت سکھائیں دیں، مومن دی تے شان ہی نہیں۔ فرمائے جدہ بچہ بولن قابل ہوئی تے انہوں سکھا، اک بیٹا لا الہ الا اللہ۔ فرمائے معصوم جائیں زبانیں، توتلی جائیں زبانیں، پاکیزہ جائیں زبانیں، اجا غیبت تے گلہ تے شکوہ ہویا نہیں، کسے دی شکایت ہوئی نہیں۔ چھوٹا جی مومن بچے کر رہے ہیں حمد خدا، کتنی پاکیزہ زبان نل۔ فرمایا جدہ بچہ پہلی دفعہ کسی لا الہ الا اللہ، خالق والدین دے گناہ معاف فرما دے۔ فرمایا بچگانا حرکتاں دی وجہ تو والدین دے دل وچ خالق محبت پیدا فرمائیں دے، اس واسطے اللہ نے بچے دی عقل پختہ نہیں رکھی۔ اور پھر احادیث دی روشنی اور آج دی حکمت و ڈاکٹری دے نزدیک انسان دی 40 سال تک عقل پختہ ہوندی راندی، 40 سال تے عقل وددی راندی۔ جیڑا بندہ 40 سال تک سیانا نہیں ہویا، اللہ جانے ہو سیانا کدن ہونا ہے۔ 40 سالہ چ اس نو پتہ نہیں لگا حق کیا ہے باطل کیا ہے، 40 سالہ تک اس نو پتہ نہیں لگا کیڑے راہ تے پیا ٹردا، 40 سالہ چ اس نو پتہ نہیں لگا نجات دا راستہ ہے یا بس اپنی من مانی۔ نہیں میرے محترم سامعین، نہیں میرے محترم سامعین، میرا ذہن کسی اور پاسے جا رہے ہے، میں بالکل لے جاواں تک کہ جناب دی عقیدت بلند ہو جاوے۔ بندے آپ چھوڑیں دن جی بھئی اپنا عقیدہ نہیں میرے محترم سامعین، عقیدہ اور عمل ملن تو پھر بندہ مومن، پھر بندہ ایمان۔ آؤ وحدے ہیں اللہ دے حبیب نے زندگی دے وچ اس جہان فانی نو چھوڑن تو پہلے میرے مولا نے ترازو ایمان بیان فرمایا، کل ایمان وکھایا۔ خندق دا میدان ہے، علی امیر المؤمنین علیہ السلام نو خود تیار کر کے
کانڈل پاسو دعا دے کے بارگاہ خدا چارز کی تھی جعفر تیار و امیر حمزہ لے لے آئی ایک علی بچائی ودان مٹھی بھر میرے دوست رہ گئے اگر یہ مٹ گئے پھر لا الہ الا اللہ آکھن اللہ کوئی نہیں منظر بڑا خوبصورت بن گیا شرط رحمت خدا کانڈل پاسوں دعائے مصطفیٰ سجے پاسے جبریل کھبے پاسے میکائیل تے ٹوری آئی میرا پیر امیر ٹور دے ہوئے علی علیہ پاسے ویہ کے فرمایا کھلے ایمان پہ آوے یا علی علیہ السلام